المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ أَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا۔ انوار شعبانیہ کے عنوان سے ماہ مبارک شعبان میں یہ سلسلہ دروس کا اہتمام کیا گیا بانی محترم جناب محمد شاہ صاحب کی جانب سے اور اس مسجد کی اور امام بارگاہ کی انتظامیہ کی جانب سے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ان کی توفیقات میں اور حاضرین درس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال اس بابرکت مہینے میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اس موضوع کا آغاز کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی یہ کلام نور کہ آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ کی زندگی کے ایام میں کچھ ایسی رحمت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ آپ کا وظیفہ ہے خود کو ان رحمت کے لمحات میں واقع کریں، شامل کریں، تاکہ وہ رحمت آپ کے نصیب میں آ جائے، تاکہ آپ اس رحمت سے فیضیاب ہو سکیں۔ جیسے ماہ رجب المرجب ماہ رحمت الہیہ کا مہینہ ہے، امیر المؤمنین کا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جو ایسے ہی رحمت کے لمحات ہیں کہ جن میں انسان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے اور اپنے وجود میں وہ وسعت عطا کر سکتا ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا ان رحمت کے لمحات کو، رحمت کی توفیقات کو، دل کے نرم ہونے کے ان لحظات کو انسان کو قدر و قیمت سے دیکھنا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ان لمحات میں انسان کو خود کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انسان ان لمحات میں وہ فیض حاصل کر سکے کہ جس فیض کے نتیجے میں انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے اور ایسا مضبوط رابطہ برقرار ہو کہ دوبارہ وہ رابطہ منقطع نہ ہو پائے۔ جیسے ہم اس مسجد میں امام بارگاہ میں نماز جماعت منعقد کی اور ہم سب کا اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے ایک رابطہ قائم ہو گیا۔ اس رابطے کو قائم کرنے میں امام جماعت کا ایک بہت اہم رول ہے، ایک اہم کردار ہے، جو امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کو ان کی اقتداء کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نماز کے باقی ارکان کو اور افعال کو انجام دے رہے ہیں۔ پس جب امام جماعت کا اللہ سے رابطہ برقرار ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پیچھے جتنے بھی افراد کھڑے ہیں سب کا اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا، سب اللہ سے مرتبط ہو چکے ہیں، لیکن سب امام نہیں ہیں، امام ان میں ایک ہی ہے، امام جماعت ایک ہی ہے، اس کے ذریعے سے باقی سب کا اللہ سے رابطہ قائم ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو نمازیں آپ کے پاس آئی ہیں، 5 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فضیلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ نے ایسے ہی آپ کے لیے انبیاء کا، ائمہ کا انتظام کیا ہے جو آپ کا اللہ سے رابطہ قائم کرواتے ہیں۔ اور جب آپ کا رابطہ امام کے ذریعے سے اللہ سے قائم ہو جاتا ہے پھر وہ رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے، پھر وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس رابطے کے قائم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ امام ہو گئے،
ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. امام وہ ہستیاں ہیں کہ جو آپ کا رابطہ برقرار کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن جب رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو جو رابطہ امام کا ہے وہی ماموم کا ہے، وہی پیچھے والوں کا ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے رابطہ قائم ہو رہا ہے نا. تو جب اس کا قائم ہو گیا تو ہمارا بھی رابطہ قائم ہو جائے گا نماز کے اندر. اور وہ ہستیاں تو اسی ذات کی جانب سے بشریت کی رہنمائی کے لیے اور بشریت کا رابطہ خدا سے برقرار کرنے کے لیے آئی ہیں. تو جب وہ ہے ہی خدا کی جانب سے اور ان کا رابطہ خدا سے برقرار ہے، ایک لمحے کے لیے منقطع نہیں ہوا، تو جو بھی ان سے متصل ہو جائے گا وہ منا اہل البیت کا مصداق بن جائے گا. لہٰذا ہم سب کو منا اہل البیت بننا ہے، ہم سب کو اس مقام پر پہنچنا ہے جس مقام پر ایک عادی انسان امام کی برکت سے پہنچ سکتا ہے. لہٰذا اس کے لیے انسان کو اپنا خیال رکھنا ہے. یعنی علماء اخلاق اسی بات کی تاکید کرتے ہیں کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں، لمحات میں اس بات کا خیال رکھے کہ کسی بھی لمحہ اس کا رابطہ خدا سے منقطع نہیں ہونا چاہیے. خدا سے رابطہ کیسے منقطع نہ ہو؟ امام سے رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. جیسے نماز کے اندر ہے، ایک انسان توجہ ادھر ادھر کر لیتا ہے، ایک انسان اٹھ کے نماز سے باہر چلا جاتا ہے، ایک انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا رابطہ امام سے منقطع ہو گیا. یہ جائے دوبارہ وضو کر کے آئے، دوبارہ اہتمام کرے، دوبارہ مقدمات کو فراہم کرے، دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہے، دوبارہ امام کے ساتھ جا کر ملے، تب جا کر اس کا رابطہ خدا سے قائم ہوگا. پس اس نے رابطہ منقطع کیا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے منقطع کیا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے نماز سے پہلے انسان خود کو تیار کرتا ہے تاکہ نماز کے دوران اس کا رابطہ منقطع نہ ہو نماز جماعت سے، یعنی خدا سے رابطہ منقطع نہ ہو. تو اسی طرح امام کی بارگاہ میں انسان جب شامل ہوتا ہے، امام کی اقتداء کرتا ہے، امام کی پیروی کرتا ہے، تو ایسے انداز میں امام کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی سیکنڈ اس کے 24 گھنٹے کے اوقات میں اس کا امام وقت سے رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. امام سے رابطہ ہے تو یعنی خدا سے رابطہ ہے. جو شخص اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے وہ ہے اللہ کا ولی، اسے بھی ولایت عطا ہو جاتی ہے. یعنی ہم سب میں جتنے یہاں اس مسجد میں افراد موجود ہیں، سب کسی نہ کسی جہت سے ولی ہیں. کوئی اپنی زوجہ کا ولی ہے، کوئی اپنے بچوں کا ولی ہے. یہ ولایت آپ کو عطا کی ہے، اسلام نے عطا کی ہے، شریعت مقدسہ نے عطا کی ہے. یہ سرپرستی ہے، یہ ولایت ہے جو آپ کو اپنے بچوں پر حاصل ہے، اپنے گھر پر حاصل ہے، اپنے اموال پر، اپنی پراپرٹی پر حاصل ہے. لیکن ایک ولایت وہ بھی ہے کہ جو امام سے اتصال کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوتی ہے. اس کے بھی مختلف درجات ہیں. جس قدر انسان کا امام سے رابطہ مضبوط ہوگا، اسے ولایت مضبوط سے مضبوط تر ملتی جائے گی. لیکن یہ ولایت کہاں سے اس تک آئی ہے؟ یہ ولایت اللہ کی ہے، اللہ سے رسول کی ہے، رسول سے امام کی ہے، اور امام سے آپ تک پہنچی ہے. ولایت الہیہ ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اس کی ہے. اور اسی کے توسط سے یہ اللہ کے جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. تو کیسے پہنچے گی؟ یہی حدیث اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات ہیں کہ جن لمحات میں اگر آپ اپنا رابطہ برقرار کرنے میں قائم ہو گئے تو جڑ گئے اس ذات سے. جب اس ذات سے جڑ گئے تو پھر اس کو قطع نہیں ہونا چاہیے. قطع کیسے ہوگا؟ کہ جب انسان خود سے اس رابطے کو منقطع کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، امام کے بارے میں غلط نظریات و عقائد کا حامل ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. لہٰذا علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ایک وہ شعر جو آپ پڑھتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ قوم کیوں پکارے گی ہمارے ہیں حسین؟ کیوں؟ چونکہ یہ بیدار ہو چکی ہے، اب جاگ چکی ہے، اب یہ خواب غفلت میں کبھی نہیں جائے گی. جب ایسی بیداری قوم کو عطا ہو جائے
تو ہمارے ہیں حسین کا مصداق ہو جائے گی وہ، اس کا حسین سے رابطہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وہ اقدار جو حسین ابن علی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان اقدار کی حامل قوم بن جائے گی۔ لہٰذا امام کی اقتداء کے نتیجے میں اس شخص کو کیا ٹائٹل ملے گا؟ حسینی۔ یہ پہلے حسینی نہیں تھا، اب بیدار ہو گیا ہے، اب یہ حسینی ہو گیا ہے۔ اب جب تک یہ زندہ ہے، اس میں وہ حسینیت کا پیغام برقرار رہے گا، موجود رہے گا۔ لہٰذا انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس بیداری کے لیے کیا کیا جائے؟ انسان کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جسے اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان 24 گھنٹے میں اپنا خیال رکھے کہ کہیں کوئی ایسا کام اس کے وجود سے سرزد نہ ہو کہ جس کام سے حسین ابن علی کی بے احترامی ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بیدار ہے۔ اب بیدار ہے، غفلت میں اگر چلا گیا تو یعنی رابطہ منقطع ہو گیا، رابطہ منقطع ہو گیا یعنی بے ادبی ہو گئی، یعنی اہانت ہو گئی۔ یعنی امام سے رابطہ منقطع کرنا گویا کہ امام کی اہانت ہے، امام کی توہین ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو امام کا مقتدی ہے، پیروکار ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی لحظے اپنا رابطہ امام سے منقطع کرنے کی جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان نفحات الہیہ اور ان رحمت و برکت کی راستے میں انسان کو شامل ہونا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اپنا مراقبہ کرنا ہے، خود کو بیدار رکھنا ہے، تاکہ یہ رحمت الہیہ انسان کے شامل حال ہو۔ کیسے ہوگی؟ پہلا اس کا راستہ ہے کہ انسان قرآن و اطرت سے متمسک ہو۔ یہی قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، انسان اس قرآن سے متصل رہے، رابطہ قائم رکھے، اس قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن میں تدبر کرے، غور کرے، توجہ کرے، معانی قرآن پر توجہ کرے۔ یہ ایک ذریعہ ہے خدا سے رابطہ قائم کرنے کا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے والا اللہ سے مرتبط ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں آپ نے کتابیں پڑھی، ڈائجسٹ پڑھے، ناول پڑھے، یہ جو کتابیں آپ کے پاس آتی ہیں، ان کے ذریعے سے اس کے مصنف کے خیالات سے آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ مصنف جب اس کتاب کو لکھ رہا تھا، تحریر کر رہا تھا، تو کن خیالات میں تھا، کن سوچوں میں تھا؟ یہ ایک عام بشر ہے، ایک عام انسان ہے کہ آپ اس کی کتابت سے اس کے خیالات سے متصل ہو جاتے ہیں، اس کے افکار سے متصل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کلام الہی کو، کتاب الہی کی تلاوت کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ برقرار نہ ہو؟ بس ایک رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ انسان انبیاء کرام اور انبیاء کے اوصیاء، اور سیما خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء کے اوصیاء حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے مرتبط رہے۔ بس ہمارے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اہل بیت کی تعلیمات میں کسی بھی نبی کی توہین جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کی ہم توہین نہیں کر سکتے، اہانت نہیں کر سکتے، حتیٰ اس نبی کے وصی کی اہانت نہیں کر سکتے۔ ہم خاتم الانبیاء کی امت ہیں، ہمارے لیے تمام انبیاء کا احترام لازم ہے، لیکن ہم امت ہیں محمد مصطفیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن تمام انبیاء کا اپنی جگہ احترام ضرور کرتے ہیں۔ لیکن خاتم الانبیاء کو تمام انبیاء پر افضل جانتے ہیں، خاتم الانبیاء تمام پر افضل ہیں، حتیٰ خاتم الانبیاء کے جانشین بھی ان انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لہذا جس قدر انسان کے وجود میں قرآن کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، جس قدر انسان کے وجود میں انبیاء کے اوصیاء، خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء کے اوصیاء کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، انسان نورانی ہو جاتا ہے۔ لہذا مرحوم علامہ مفسر قرآن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک قانون بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کلما ازداد العبد معرفتا، جس قدر بندے میں معرفت اضافہ ہوتی جائے گی، ازداد خشوعا، اس کے اندر خشیت میں اضافہ آتا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا جائے گا، متواضع ہوتا جائے گا، اور یہ تواضع دلیل ہے اس کی معرفت کے اوپر۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں،
تو جس پر سب سے زیادہ پھل ہے وہ سب سے زیادہ جھکا ہوگا، سب سے زیادہ خشیت کی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح انسان خاشع وہ انسان ہے کہ جس کی معرفت کا خزینہ بھرا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو امام کی بارگاہ میں خاشع ہوگا، امام کی بارگاہ میں جھکے گا، معارف امام علیہ الصلوۃ والسلام سے خود کو سیراب کرے گا، وہ زیادہ خاشع ہوگا، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، زیادہ تضرع کرے گا، زیادہ گڑ گڑائے گا۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی نورانی حدیث اصول کافی میں مرحوم کلینی جلد 2 میں غالباً اس کو نقل کرتے ہیں کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس ظرف میں صلاحیت دیکھتا ہے اس میں اس علم کو ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کے ظرف کی صلاحیت کا وسیع ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مثلا اس گلاس میں پانی ہے، یہ کہاں سے لیا گیا؟ ظاہر ہے کہیں نلکے سے، کہیں ٹوٹی سے، کسی جگہ سے اس میں پانی ڈالا گیا ہے، لیکن اس میں پانی اس کی ظرفیت کے مطابق آیا ہے، جتنی اس میں گنجائش ہے اتنا پانی ڈالا گیا ہے۔ اس ظرفیت سے بڑھ کر اگر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ نیچے بہہ جائے گا، اس کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جگ ہے، اس میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنی اس میں مقدار ہے، کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے، اس سے زیادہ پانی اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ بڑی دیگ لے لیں تو اس میں اس کی ظرفیت کے مطابق پانی آئے گا۔ تو انسان سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے اور اس نے پانی لینا ہے، کپ لے کر جائے گا تو تھوڑا سا لے گا، جگ لے کر جائے گا تو زیادہ لے گا، بڑی دیگ لے کر جائے گا تو زیادہ لے گا، اور جتنا برتن بڑا کرتا جائے گا اتنا وہاں سے پانی وصول کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان کا ظرف روحانی بھی اسی طرح سے ہے، جس قدر انسان اس میں وسعت ایجاد کرے گا، معارف الہیہ اہل بیت کے توسط سے انسان کے ظرف میں داخل ہوتے جائیں گے، انسان نورانی ہوتا جائے گا، انسان عالم ہوتا جائے گا۔ یہ علم جو انسان کے وجود میں آ رہا ہے یہ علم الہی ہے، امام کے توسط سے انسان تک پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا امام کیا فرما رہے ہیں کہ العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے داخل کرتا ہے۔ اب اللہ بغیر حساب کتاب کے داخل کرتا ہے؟ نہیں، اللہ اس کے ظرفیت کو دیکھتا ہے کہ آیا اس میں گنجائش بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس گلاس کی گنجائش ہے تو اتنا آئے گا، جگ کی گنجائش ہے تو اتنا آئے گا۔ اللہ ڈالنا بھی چاہے اس گلاس میں جگ کا پانی تو وہ نیچے گر جائے گا، چونکہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں وسعت ہی نہیں ہے، یہ تحمل ہی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد جن میں ان کی توانائی سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ان کو دی جائے تو وہ مجنون ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، تحمل نہیں کر سکتے ہیں۔ معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح سے ہیں۔ جس کے پاس معارف اہل بیت اس کپ کی مقدار میں ہے، جب وہ جگ والے کو دیکھے گا تو کہے گا غالی ہے، چونکہ وہ اس کو تحمل نہیں کر پا رہا ہے، اس کے وجود میں اس معارف کو تحمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اوپر والا نیچے والے کے لیے ایسے کلمات استعمال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی ظرفیت اس کے تحمل کرنے کی گنجائش نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے قلب میں کیا گزر رہا ہے امیر المؤمنین کے لیے، تو فوراً تلوار اٹھا کر اس کے قتل کا حکم جاری کر دے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ نہیں اس معارف کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا، اس کے ظرف میں اتنی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر اپنے ظرف میں وسعت لے کر آئے تو پھر معارف علویہ اس کے وجود میں متجلی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظرف میں وسعت ایجاد کریں۔ اس وسعت ایجاد کرنے کے لیے، اپنے ظرف کو بڑا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ الا فتعرضوا لها، یہ نفحات الہیہ جو ماہ رجب میں ہے، ماہ شعبان میں ہے، ماہ رمضان میں ہے، یہ قیمتی اوقات، قیمتی لمحات باعث بنتے ہیں کہ انسان اپنے ظرف میں وسعت ایجاد کرے، اپنے ظرف کو پاکیزہ کرے، بڑھاتا جائے۔ جس قدر انسان اپنے ظرف کو بڑھاتا جائے گا اس کے وجود میں اللہ کی خیرات و برکات نازل ہوتی جائیں گی۔ اب نہایت ہی ایک اہم سوال، وہ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، سراپا نور ہیں، کمالات کے حامل ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ۔ کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں کچھ تحریر کر کے لائیں۔ اور رسول خدا کی کیفیت، اللہ سے جب رابطہ ہوتا تھا رسول خدا کا تو کان اذا دخل فی الصلاۃ تغیر لونہ، رسول خدا جب نماز کی کیفیت ہوتی تھی تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کی بھی کیفیت مشابہ کیفیت تھی۔ امام زین العابدین کی کیفیت تھی کان اذا توضع اصفر لونہ، امام زین العابدین جب وضو کی حالت میں پہنچتے تھے نماز کے استقبال کے لیے تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ اس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں کہ جو ذات اس کائنات کی خالق ہے، وہ ذات جو زین العابدین کی خالق ہے، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زین العابدین کی جان ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، لہٰذا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وَقَانَ يُغْشَى عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، امام زین العابدین کی یہ کیفیت بھی ہوا کرتی تھی کہ نماز میں غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی طرف اگر دیکھیں تو نقل ہوتا ہے کان اذا قام فی الصلاۃ ترتعد فرائضہ، کہ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اس عبد، ایک عبد اس عظیم رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو ایسی کیفیت انسان پر طاری ہونا یقینی ہے۔ امام باقر کان اذا دعا بقا حتی یغشا علیہ، امام جب دعا کرتے تو اس قدر گریا کرتے کہ روتے روتے امام پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ امام حسین ابن علی کا تو معلوم ہے نا کہ شب عاشور انہوں نے وقت ہی عبادت کے لیے طلب کیا تھا، صرف امام حسین نے عبادت نہیں کرنی تھی، ان کے اصحاب نے بھی عبادت کرنی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی؟ کان یسجد من بعد العشاء الی الفجر، امام موسیٰ کاظم نماز عشاء کے بعد فجر تک سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں ساجد رہتے تھے، یہ عبادت کی کیفیت ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ کان کثیر البقاء فی صلاۃ، نماز میں بہت گریا کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم حضرات اہل بیت علیہم السلام کی بہت سی مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو میرے جیسے آپ جیسے مومنین کہتے ہیں وہ امام تھے، ان کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ ہم کہاں وہ کہاں، ایسی بات کہہ کے ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ امام ہے، ان کی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اسی کیفیت پر لے کر آنے کے لیے تیاری کروا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، معارف اہل بیت اور معارف الہیہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی کیفیت سے درس لینا ہے، اس کیفیت کو اپنے وجود میں جاری کرنا ہے۔ کیا ایک انسان اس کیفیت کو لا سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان اس کیفیت تک پہنچ سکتا ہے جو یہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی کیفیات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ کچھ اس کے لیے بھی جو ہے وہ نسخے میں نے یہاں تحریر کیے ہیں، مثلا سلمان فارسی، سلمان محمدی، کانا کثیر الصمت، بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، وطویل التفکر، بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور یقینی بات ہے جو انسان زیادہ خاموش رہتا ہے، زیادہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کی آیات میں، وہ اسی مقدار میں اللہ کی بارگاہ میں خاضع اور خاشع ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کانا طویل الصلاۃ کثیر البقاء، بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ گریا کیا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ امیر المؤمنین سے لیا ہے۔ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جب کوئی شخص جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے اس کے وجود میں علی کی مہک نہ آئے؟ تو یہ علی کی بارگاہ میں تھے، علی سے مہک انہوں نے حاصل کی ہے۔ حضرت قمیل بن زیاد، آپ لوگ دعائے قمیل پڑھتے ہیں، کانا من البکائین فی الاسحار، سحر کے وقت بہت زیادہ کثرت سے گریا کیا کرتے تھے۔ ہم دعائے قمیل پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں آتا، لیکن وہ گریا کیا کرتے تھے، کیوں؟ چونکہ اس نے علی سے یہ گریا سیکھا ہے۔ میثم تمار، کانا کثیر الذکر، بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، دائم التسبیح، بہت زیادہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اس کھجور کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ علی نے کہا ہے میثم تمہیں اسی کھجور پر لٹکایا جائے گا، تو اس کو آبیاری دیتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ علی ابن ابی طالب سے درس انہوں نے حاصل کیا ہے۔ پھر آگے چلیں، حجر بن عدی،
کان من العابدین القانتین، امیر المومنین کا یہ صحابی ایسا عبادت گزار تھا کہ عبادت کا مجموعہ بن چکا تھا، مجسم عبادت۔ ابو حمزہ صومالی، کان من اہل اللیل، یعنی رات کو شب بیداری کرنے والا، تہجد گزار، اور کثیر البقاء، بہت زیادہ گریہ کرنے والا، کس میں؟ فی الدعاء، دعا کے اندر۔ یہ کیفیات انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرات اہل بیت سے۔ پس معلوم ہوا کہ غیر معصوم بھی اگر معصوم سے منسلک ہو جائے، مل جائے، رابطہ قائم کر لے، تو معصوم کی خوشبو اس کے وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ معصوم علیہ السلام کی ایک تجلی بن جاتا ہے، ایک اس کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کے وجود میں بھی وہ ولایت معصوم علیہ السلام سے جھلکتی ہے جتنی اس کے ظرف میں گنجائش ہے۔ جتنا وہ اپنے ظرف کو بڑھاتا جائے گا اتنا وہ معصوم کے قریب ہوتا جائے گا۔ کسی کے لیے بخل کا دروازہ نہیں ہے، کسی کے لیے کنجوسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے فلانی پسند ہے تو اس کو میں نے دینا ہے، فلانی پسند نہیں ہے تو اس کو نہیں دینا ہے، نہیں، سب کے لیے دروازے رحمت واسعہ نے کھول رکھے ہیں، اور حضرات اہل بیت سب کو عطا کرتے ہیں۔ اب صرف کیا ان افراد کے لیے ہے کہ جنہوں نے معصوم کو آنکھوں سے دیکھا، معصوم کی بارگاہ میں پہنچے، صرف وہی ہے؟ نہیں، آپ آئیں ہمارے علماء کرام کی طرف۔ سید ابن طاؤس، کان کثیر البقاء عند تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کے وقت سید ابن طاؤس بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چلیں، علامہ حلی، کان لا یترک صلاۃ اللیل، اس نے کبھی زندگی میں نماز تہجد کو ترک نہیں کیا ہے۔ محقق کرکی، کان کثیر التہجد طویل السجود، بہت زیادہ تہجد پڑھا کرتے تھے اور لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چلیں، ملا احمد نراقی، کان لا یترک قیام اللیل فی حضر ولا سفر، اس نے کبھی نماز تہجد کو اور قیام اللیل کو سفر کی حالت میں ہو یا اپنے گھر میں ہو کبھی ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ صلاۃ لیل وہ راستہ ہے جس سے انسان عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ مرحوم قاضی کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو، آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا بہترین راز یہی تہجد گزاری ہے۔ پھر آگے چلیں، شیخنا الاعظم شیخ مرتضی انصاری، کان شدید الورع قصیر الخوف من اللہ، اللہ کے خوف میں وہ بہت زیادہ ورع کی حالت میں تھے۔ ورع کا مقام عزیزان محترم تقوی کے مقام سے بہت ہی بلند مقام ہے، اور ان تمام شخصیات کے حالات زندگی ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اگر آپ رجوع کریں ہمارے اس طرف تو موجود ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، کان لا یرا الا ذاکرا او باقیہ، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ایک عظیم عارف گزرے ہیں، اسے صرف دو حالتوں میں دیکھا جاتا ہے، یا وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں، یا وہ اللہ کے دائم الذکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، مسلسل اللہ کا ذکر۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ اہل بیت کی اس شعاع کی تجلی ان ہستیوں میں آئی ہے، اور یہ ہم سب لے سکتے ہیں۔ اہل بیت سے رابطہ قائم کی ضرورت ہے۔ مرحوم مرزا علی آغا قاضی طبی، کان من اہل السحر طویل الصمت، وہ بھی تہجد گزار تھے اور بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، رات کو کسی نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا عادت تھی، کہا رات کو میں دیکھتا تھا وہ اپنے صحن میں ٹہلتے ہوئے یہ فارسی زبان کا شعر قرأت کیا کرتے تھے، گر بشکافند سرائے من جز تو نیابند در آزائے من، یعنی اگر میرے جسم کے قطعے کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے میں خداوند متعال تجھے ہی دکھائی دے گا، تو ہی تو ہوگا اس میں، تیرا غیر نہیں ہوگا۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ امیر المومنین سے ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہے۔ پس ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنا رابطہ جب جوڑ لیں تو اس رابطے کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر وہ رابطہ منقطع ہو جائے تو پھر جائیں دوبارہ سے وضو کر کے آئیں، دوبارہ سے تیاری کر کے آئیں، دوبارہ سے تکبیرۃ الاحرام کہیں، دوبارہ سے صف میں کھڑے ہوں اور پھر امام کے ساتھ اللہ سے متصل ہو جائیں۔ بس یہ ہستیاں ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہیں، ہم اپنا جان نہیں چھڑا سکتے اس طرح سے کہ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو امام تھے، ان کی زندگی میں ایسی چیزیں نظر آ سکتی ہیں، چلو وہ امام کے صحابی تھے، ان کی زندگی میں ایسی چیزیں آ سکتی ہیں۔ نہیں، ہم سب کی زندگی میں انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ ہستیاں اپنی تعلیمات اور اپنے معارف کو
دے کر آئی ہیں، اور کل وہ حدیث بیان کی فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر ان لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو جائے تو خود بخود ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف نورانیہ کی قدر جو اہل بیت سے نقل ہوئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہم سب کی زندگی میں جو بھی مادی مشکلات ہیں، جو بھی روحانی مشکلات ہیں، جو بھی عقیدتی مشکلات ہیں، جو بھی نظریاتی مشکلات ہیں، خداوند متعال بحق حضرت صاحب الزمان ہماری تمام مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال تمام مؤمنین کے گھروں میں بالخصوص حاضرین مجلس کے گھروں سے آفات و بلیات کا خاتمہ فرمائے۔ خداوند متعال اپنی رحمتیں برکتیں شامل حال فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو مومنین قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں خداوند متعال ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے عطا فرمائے، جو مومنین حاجات رکھتے ہیں اور اپنی دعاؤں کا کہتے ہیں خداوند متعال ان کی حاجات کو ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کی برکتوں رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب العمر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔